بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں سب سے نایاب چیز میرے سامنے پیش کی جائے، اس چیز کو عجائب گھر میں رکھا جائے اور لوگوں کو ان کی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کچھ دنوں بعد دو آدمی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں رسی تھی اور رسی سے بندھی ایک زخمی ہرن تھی، اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اس میں دو کتے بندھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے دونوں سے کہا کہ ان کو دربار میں کیوں لے آئے؟ ان میں سے ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سب سے پہلے وہ آدمی جس نے زخمی ہرن پکڑی ہوئی تھی بولا کہ یہ بہت نایاب ہرن ہے جو اپنے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی۔ حالانکہ ہرن گوشت خور جانور نہیں ہے، مگر یہ روز اپنا گوشت نوچتی ہے، اور بادشاہ کے لیے یہ ہرن دلچسپی کا باعث بن گئی۔ بادشاہ نے آدمی سے پوچھا کہ یہ ہرن تجھے کہاں سے ملی ہے؟ آدمی نے کہا، آج سے 15 سال پہلے میری ایک خوبصورت لڑکی سے شادی ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر طرح کی آسائش مہیا کی اور وہ خوش رکھا۔ شادی کے بعد 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تو مجھے اپنے وارث کی فکر ہونے لگی، مگر میں نے یہ بات اپنی بیوی سے نہیں کہی۔ ایک دن میرے دل کا حال پڑھتے ہوئے میری بیوی نے خود ہی مجھ سے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنی بیوی کی مرضی سے دوسری شادی کی تو اللہ نے مجھے ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ ایک دن میں تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو میری بیوی نے میرے بیٹے اور اس کی ماں کو مار دیا اور گھر کے صحن کے پیچھے دفن کر دیا۔ میں جب گھر واپس آیا تو میری پہلی بیوی نے کہا کہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری دوسری بیوی اپنے بچے کو لے کر ایک اجنبی شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ میری بیوی نے ہی ان دونوں کو نیند کی حالت میں قتل کر دیا، اور مجھے اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ مجھے زیادہ صدمہ اس بات کا تھا کہ دوسری شادی کا مشورہ بھی اس نے خود ہی دیا اور پھر بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بددعا دی کہ اللہ اس کی شکل بگاڑ دے، اور جب میں صبح اٹھا تو دیکھا کہ ایک ہرن اپنے آپ کو نوچ رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ اپنی آپ کو نوچ رہی ہے۔ بادشاہ کو اس آدمی کی داستان پر بہت عجیب لگی اور بادشاہ اس آدمی سے مخاطب ہوا جس نے 2 کتے پکڑے ہوئے تھے کہ ان میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو تم ان کو دربار میں لے آئے ہو؟ آدمی نے کہا، یہ کتے سونے چاندی کے بنے ہوئے سکے اور اشرفیاں کھاتے ہیں اور ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ سکے جب ان کے معدے میں پہنچتے ہیں تو سکوں کو آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں تکلیف میں تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر پیٹ کے اندر ہی سے آگ بجھ جاتی ہے اور ان کو دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کچھ اشرفیاں کتوں کے سامنے پھینک دی۔ کتے اشرفیوں کی طرف ایسا لپکے اور ان کو نگل گئے۔ کچھ دیر بعد پیٹ میں موجود اشرفیوں کو آگ لگ گئی اور ان کے منہ سے دھواں نکلنے لگا۔ کتے تکلیف سے تڑپنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ والد کی وفات کے بعد
ہم تینوں بھائیوں کی جائیداد 6000 اشرفیاں آئیں۔ میرے بھائیوں نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور رات کو مجھ پر لاٹھیوں سے حملہ کر کے بے ہوش کر دیا اور ایک تختے میں بند کر کے قبرستان میں لے جا کر دفنا کر واپس گھر آ گئے۔ میں کیونکہ ابھی زندہ تھا اس لیے زور سے چیخنے لگا اور لکڑی کے تختے کو ہاتھ سے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ قبرستان میں رکھوالی کرنے والے شخص نے میری آواز سن لی اور مجھے باہر نکالا۔ میری حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور ایک حکیم کو بلا کر میرا علاج شروع کر دیا۔ حکیم نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک سنار کو لوٹ کر مار دیا اور بہت سارا سونا جمع کر لی۔ میرا علاج جب مکمل ہوا تو حکیم نے مجھے مشورہ دیا کہ رات کی تاریکی میں اس شہر سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے بھائی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں رات کی تاریکی میں وہاں سے شہر بدر ہو گیا۔ ایک نئے شہر میں کسی سے ادھار لے کر چھوٹی سی تجارت شروع کر دی۔ کچھ ماہ بعد حکیم نے مجھے ایک ایسا خط بھیجا جس کو پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین سی نکل گئی۔ حکیم نے لکھا تھا کہ تمہارے دونوں بھائی مال و دولت کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اتنا سارا سونا جمع کرنے کے باوجود ان کی لالچ اور ہوس میں کمی نہیں آئی اور وہ ایک بزرگ کے مزار پر گئے اور مزار میں لگا ہوا سونا دیکھ کر لالچی ہو گئے اور رات کی تاریکی میں سونا لوٹنے کے منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو وہ مزار کے اندر داخل ہوئے اور سونے کے فانوس کو اتارنے لگے کہ اچانک ایک خوفناک آواز سن کر ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جیسے ہی مزار کے آتے سے باہر قدم رکھا تو وہ دونوں کتے بن گئے اور وہ دونوں اپنے گھر کی طرف بھاگے اور اپنے گھر میں جمع کیے گئے سونے کے سکے کھانے لگے۔ میں واپس اپنے آبائی شہر آیا اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر دکھی ہوا۔ یہ دونوں آپ اپنے عجائب گھر میں رکھ لیں تاکہ جو بھی ان کو اس حالت میں دیکھے وہ عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو دولت کی لالچ اور ہوس سے بچا لے۔ دوستو ہماری کہانی پسند آئے تو دوستوں میں شیئر اور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔